ناظرین محترم، ایرانی قالین، آپ سب جانتے ہیں ایرانی قالینوں کے بارے میں، اب بھی بہت مشہور ہیں، بہت مہنگے ملتے ہیں۔ ایرانی قالین باف دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہ لوگ ہزاروں برس سے اس فن سے وابستہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی قبل بتایا جاتا ہے کہ ایران میں ایسے ایسے قالین باف ہوتے تھے جو اپنی انگلیوں اور دھاگوں کی مدد سے بادل، بارش اور دریا بنا دیا کرتے تھے، اور یہ مناظر اتنے پرفیکٹ ہوتے تھے کہ لوگ قالین پر پاؤں رکھنے سے قبل اپنے پائنچے گھٹنوں تک اٹھا لیا کرتے تھے، اتنے کلوز ٹو ریالٹی ہوتے تھے۔ جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں نا 3D ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسی ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں، سڑکوں پر کوئی گڑھا بنا دیا، لوگوں کو لگتا ہے وہ اس گڑھے میں گر جائیں گے، بٹ وہ آرٹ ہوتا ہے۔ تو یہ کام ایرانی قالین بافوں نے 1000 سال قبل کر کے دکھا دیا تھا، جو آج ہم 3D ٹیکنالوجی کی مدد سے کرتے ہیں۔ اور اس طرح کے قالین وہ عموماً شاہی محلات کے لیے بنایا کرتے تھے، اور اس کے عوض انہیں کم پیسے نہیں، سونے کی ہزاروں اشرفیاں انعام میں ملتی تھی۔ اتنی قدر تھی اس آرٹ کی، اس کام کی۔ یہ قالین باف قالین بننے کے بعد اسے شہر کی مرکزی گلی میں لٹکایا کرتے تھے۔ لوگ آتے تھے، قالین دیکھتے تھے، فنکار کی فنکاری کی، اس کی صلاحیت کی تعریفیں کیا کرتے تھے، اور جب پورا شہر، اب انٹرسٹنگ بات ہے، جب پورا شہر اس قالین کی تعریف کر لیتا تھا، حیران ہو جاتا تھا، اور بہت کہتے تھے کہ یہ کیا کمال کا آرٹ بنایا ہے، تو یہ لوگ جو آرٹسٹ ہوتے تھے یہ کوئی تیز نوکیلا اوزار لیتے تھے اور قالین کا کوئی کونا یا کوئی منظر کاٹ دیتے تھے خود اس آرٹ کا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ جب ایسا کریں تو اس سے قالین تھوڑا سا عیب دار اور نامکمل ہو جائے۔ لوگ ہمیشہ اس حرکت پر انہیں احمق قرار دیا کرتے تھے، لیکن قالین بافوں کا خیال کیا تھا، یہ ہے انٹرسٹنگ پوائنٹ۔ ان کا خیال یہ تھا کہ کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مکمل اور پرفیکٹ ہے، سبحان، اور اگر ان کا قالین مکمل اور پرفیکٹ دکھا لوگوں کو، ان کا آرٹ مکمل اور پرفیکٹ دکھا لوگوں کو، تو یہ اللہ کی ذات میں خدا نخواستہ شرک نہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ ہمیشہ شرک سے بچنے کے لیے اپنے خوبصورت ترین آرٹ کو، قالین کو عیب دار اور نامکمل بنا دیا کرتے تھے۔ مورخین نے قالین بافوں کی اس روایت کو پرشین فالٹ کا نام دیا ہے، خود جو لوگ اپنے آرٹ کو اس طرح سے خراب کر دیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ جس طرح ایران کے قالین باف جان بوجھ کر قالین میں کوئی کمی یا فالٹ چھوڑ دیتے تھے، بالکل اسی طرح دنیا کے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی، مجھ میں، آپ میں، ہم سب میں کوئی نہ کوئی کمی، کوئی فالٹ موجود ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص پیدائشی طور پر پرفیکٹ یا بے عیب ہونے کا دعویٰ کبھی نہیں کر سکتا۔ پرفیکٹ اور بے عیب صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ہم انسانوں کی بہت بری عادتوں میں سے، جس کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، ایک عادت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے کے بجائے، اپنی خرابیوں پر، اپنی امپرفیکشنز پر نظر ڈالنے کے بجائے دوسروں میں عیب تلاش کرنے پر لگے رہتے ہیں، وہ کیسا امپرفیکٹ ہے۔ اور بسا اوقات تو ہم اتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی کے جنتی یا دوزخی ہونے کا فتویٰ تک صادر کر دیتے ہیں کہ اس نے تو کنفرم دوزخ میں جانا ہے، یہ بندہ تو بہت اچھا ہے، یہ جنت میں جائے گا، لیکن فلاں بندہ جو ہے وہ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ یہ لڑکی نماز تو پڑھتی ہے لیکن دوپٹہ صحیح سے نہیں لیتی، اس کا دوپٹہ یوں ہے، اس کا دوپٹہ ایسا ہے۔ نہیں، وہ لڑکی دوپٹہ تو صحیح لیتی ہے لیکن پورا حجاب نہیں کرتی۔ وہ لڑکی حجاب تو کرتی ہے لیکن اس کی عادتیں بہت خراب ہیں۔ اس لڑکے نے داڑھی ایسے رکھی ہے، پائنچے اتنے اٹھائے ہیں، یہ نماز ایسے پڑھتا ہے، ویسے پڑھتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟